صاحب تھے جن سے راوی کے کنارے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ لیا شرک پائی شریف، فیض شہر ربانی، فیض شہر ربانی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوتے ہیں، مر کے فنا نہیں ہوتے۔ اور عقیدہ، کیونکہ یہ محفل میلاد ہے تو محفل میلاد کے کئی مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ عقیدہ ہمارا پہلے ہی ٹھیک ہے، مگر بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ تالیف قلب ہو جائے اور زیادہ سینے کے اندر حضور کی محبت کا نور داخل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا حضور علیہ السلام کے متعلق، وہ میں واقعہ سنانے کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم کا پھر آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضور فخر المشائخ بیان کیا کرتے تھے کہ ہر سال ہی وہ حضور کا میلاد مناتے تھے۔ کیسے مناتے تھے؟ ظاہر ہے اس دور میں دیے لگاتے ہوں گے جب بجلی نہیں ہوتی تھی۔ اس دور کے علماء کو اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے کہ بھئی آج حضور کی آمد کا دن ہے، یا آج میں نے میلاد شریف کا دن منانے کا پروگرام بنایا ہے، سارے آ جائیں۔ وہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہوں گے، حضور کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت بیان کی صورت میں علماء پیش کرتے ہوں گے، اور پھر لنگر کا اہتمام کرتے تھے، لنگر تقسیم کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کا کسی وقت امتحان بھی لے لیتا ہے، کسی وقت رب مال دے کے آزماتا ہے، کسی وقت مال لے کے آزماتا ہے، مگر رب اس پہ راضی ہوتا ہے جو ہر حال میں اس کی رضا پہ راضی رہے۔ ایسے بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ لائٹیں لگی ہیں، ابھی ٹینٹ لگے ہیں، یہ سامان رکھا ہے، یہ سپیکر والے کو بلایا ہے، کچھ لنگر پکایا ہے، ظاہر ہے جس نے اہتمام کیا ہے اس کو رب نے توفیق دی ہے تو اس نے کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن جس کے پاس توفیق نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہی اتنے نہیں ہیں، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بنے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہر سال پہلے وہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس سال ملتوی کر دیتے ہیں، اگلے سال جب رب توفیق دے گا تو پھر کر لیں گے۔ اب پھر خیال آیا نہیں ملتوی نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ انداز جو ہے وہ محفل کا یا ولادت کا یا حضور کے ذکر کا ہونا چاہیے۔ اب چند روپے ان کو میسر آ گئے، ان کے پاس نکل آئے، یا کوئی دے گیا یا ان کے پاس پہنچے، حلال رزق میں سے ان کے پاس چند روپے تھے۔ انہوں نے بنے ہوئے چنے لیے۔ کیا لیا؟ بنے ہوئے چنے لیے، جتنے روپے بھی تھے، جتنا بھی مال تھا، اور وہ چنے جو ہیں وہ مخلوق خدا میں حضور کی خوشی میں تقسیم کر دی۔ اب کیا ہوا، رات کو سو گئے، خواب آئی اور حضور کی زیارت نصیب ہو۔ اب میں نے بتانی آپ کو عقیدے کی بات۔ ہم ہیں اہل سنت۔ کون ہیں ہم؟ اہل سنت ہیں، اور یہ بار بار یہ تذکرہ کیا کرو، ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ہمیں آج کل ایک نیا کام شروع ہوا ہے، بس سنی شیعہ وہابی یہ بعد کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، مسلمان بنو۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ ایسی بات چھوڑتے ہیں، ہاں مسلمان بنو، پر مسلمان کے اندر سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، صحیح مسلمان کون ہے؟ جو اہل سنت ہے۔ کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ اور یہ بھی ٹائٹل جو ہے حضور نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ولیوں نے اس ٹائٹل پہ، اس عہدے پہ، اس نسبت پہ ناز کیا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔
میں ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا ہوں۔ ازبکستان ایک ملک ہے، وہاں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے لنگر میں ہر روز سینکڑوں بکرے ذبح ہو کے پکتے تھے، ہر روز۔ اتنا آپ کا سلسلہ وسیع تھا۔ بات پھر طویل ہو جائے گی۔ آپ کو رب نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ آپ کے گھوڑوں کی زنجیریں اور قلعے جانوروں کو جس سے باندھا جاتا تھا وہ سونے چاندی کے تھے۔ اتنا رب نے آپ کو مال دنیا دے رکھا تھا، مگر وہ دنیا کا مال رب کی رضا کے لیے رکھتے تھے اور مخلوق خدا میں تقسیم بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا تعارف کرائے اور میری خوبیاں بیان کرے، جو کہ خوبیاں بیان کرے مگر وہ میرا سنی ہونا بیان نہ کرے، تو اس نے میرا تعارف نہیں کرایا، حق ادا نہیں کیا۔ اور اگر وہ میری برائیاں بیان کرے جو مجھ میں نہیں ہے، کوئی مخالف، اولیاء کے مخالف بھی ہوتے ہیں جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ برائیاں بیان کرے جو مجھ میں نہیں ہے، مگر برائیاں بیان کرنے کے بعد وہ کہہ دے کہ ہے برا مگر ہے سنی، ہے برا مگر ہے سنی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے تعارف کا حق ادا کر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سنی ہونا جو ہے یہ عام بات نہیں ہے، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اب سنی کون ہوتا ہے؟ جو رب کو بھی مانتا ہے اور حضور کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے، اور جس ولی کو اور جس شے کو حضور سے نسبت ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے سنی کا؟ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد از وصال ہمارے آقا علیہ السلام اپنے جسم اور اپنی روح دونوں میں زندہ ہیں، اور زمین و ملکوت کے اطراف میں آج بھی جہاں چاہتے ہیں سیر فرماتے ہیں، اور رب اپنے برگزیدہ بندوں پر اگر کبھی لطف فرماتا ہے تو درمیان سے عارضی حجاب ہٹا دیتا ہے اور انہیں حضور کی زیارت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کبھی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، کبھی جاگتے ہوئے ہو جاتی ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ خواب میں زیارت ہو گئی، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، حضور کیا ہے؟ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور چنے کھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے عبد الرحیم ہمیں تمہارے چنے بڑے پسند آئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں بندہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے، کچھ بھی خرچ کرے، حضور خوش ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ عمل جو ہے یہ رسمن نہیں ہے، یہ حضور کو راضی کرنے کے لیے، حضور کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے بہت ساری شانیں عطا فرما رکھی۔ ایک شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ایک شان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین کے مقام پہ فائز ہیں، ایک شان یہ ہے کہ آپ باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب نے آپ کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت چند سرکش انسان اور چند سرکش جنوں کے علاوہ ہر جاندار اور بے جان شے نے محسوس کی اور حضور کی تعظیم کی۔ حضور فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب میں مکہ مکرمہ کی گلی سے گزرتا تھا تو میں اس پتھر سے واقف ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا۔ حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔
آج سائنس ترقی کر گئی، وہ کہتے ہیں یہ پانی کے اندر H2O ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی محسوس کیا کرتا ہے، پانی کا احساس کیا ہے۔ پتھر، ذرہ، اس کی کیفیت بتاتے ہیں، اس کے اندر اتنے مالیکیول ہیں۔ یہ جو کیمسٹری پڑھتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں یہ بات، بیالوجی پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں کہ یہ مٹی ہے، یہ ذرہ ہے، ایٹم ہے، اس کے اندر یہ ہے یہ ہے، لیکن یہ نہیں کوئی سائنسدان دعویٰ کر سکتا کہ مٹی جو ہے وہ محسوس کیا کرتی ہے، پتھر جو ہے اس کا احساس کیا ہے۔ یہ علم اگر رب نے عطا کیا ہے تو حضور کو عطا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ پتھر ہونے کے باوجود مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں رب نے اپنے محبوب کو کتنا بلند علم عطا فرما رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں یا تشریف فرما ہے، عرض کیا گیا حضور یہاں نہ کھڑے ہوں، یہاں نہ بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کیا گیا حضور ادھر ایک اونٹ آ رہا ہے جو کہ بولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ کئی دفعہ کتا ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے مالک کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس بھی اگر ہلکے ہو جائیں تو وہ پھر مالک کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں۔ اب وہ کاٹتا ہے، جو بھی اس کے آگے آئے اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ عرض کیا گیا حضور اونٹ ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس طرف آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ حضور نے فرمایا آنے دو اس کو۔ حضور تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر بعد وہ اونٹ آیا۔ جب اس کا سامنا حضور کے سے ہوا، چہرہ مصطفیٰ اس نے دیکھا تو اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جانور پاگل ہو چکا ہے مگر حضور کی رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ اب آج جو بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، خیرات کرے، مگر حضور کی رحمت کی بات کرنے کے لیے محفل کرائیں تو وہ کہ بدعت ہو گئی ہے، تو اس کا ایمان پاگل جانور سے بھی بدتر ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ اسے اپنی ایمانی کیفیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب کی ذات سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ در مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں در حقیقت رب کا ذکر ہے، کیونکہ رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور رب کی رحمت ہے، جب رب کی رحمت کا ذکر کریں گے تو رب کا ذکر ہی ہے، تو لہٰذا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ رب نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس ذکر کا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فضیلت ملے، شان ملے، درجے ملے، ثواب ملے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس جو ہم ذکر کرتے ہیں اس محفل سے کچھ ہم سبق بھی حاصل کر کے جائیں۔ یہ تو نہیں میلاد شریف کر لیا، لنگر کھایا اور جا کے سو گئے اور دنیا داری کے کاموں میں پڑ گئے، نہیں، محفل میلاد کی برکت بھی شامل حال ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں۔ حضور کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی بیان فرماتے ہیں کہ اخیر زمانے میں جو حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے گا رب اسے 100 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب سنتیں بہت ساری، جو ہم پانی پینے کی سنت ہے، کھانا کھانے کی سنت ہے، کپڑے پہننے کی سنت ہے، معاملات کی سنت ہے، یہ ایسی سنتیں ہیں کہ یہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اور ایک سنت ایسی ہے جو اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے اور قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، وہ سنت ہے داڑھی مبارک۔ وہ کون سی سنت ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، ظاہر ہے ہر ایک نے جانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر ایک نے جانا ہے، یہ کائناتی سچائی ہے۔ قبر میں نہیں جانا تو مرنا تو ہے نا، مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ نصیب کرے قبر میں جانا بھی، لیکن یہ ہے کہ مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ اب مرنے کے بعد جو بھی مقام قبر ہوگا وہاں آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب حضور آئیں گے، حضور آئیں گے تو
ہم تو ہیں گناہگار، ہم تو ہیں سیاہکار، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہو، مگر ہمیں ایک نسبت جو سرکار کی چہرے پہ داڑھی کی صورت میں اپنانے کا ہمیں آج موقع ملا ہوا ہے، اگر یہ اپنا لیں گے جب قبر میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور جب تشریف لائیں گے ہمارے چہروں پہ اپنی سنت کو دیکھ کے ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرک شریف، اس لیے بیلیوں جن نے داڑھی نہیں رکھی وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، محفل میلاد کی برکت حاصل کریں، حضور کی سنت میں عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماتے ہیں تم خلوص نیت سے اپنا ظاہر حضور کی شریعت کے مطابق بنا لو، رب تمہارا باطن خود درست فرما دے۔ اب کیونکہ صبح ختم پاک ہے، ولی کامل، مرشد کامل، محبوب المشائخ، فخر شیر ربانی، حضور قبلہ عالم والد گرامی حضرت میاں خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا سالانہ ختم شریف ہے صبح شرک شریف میں، تو اس لیے مجھے اجازت جلدی آپ سے لینی ہے، اور محفل اگر جاری رہنی ہے یا ختم ہونی ہے یہ بیلی بتا دیں گے، اس لیے اب میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ جو ہوتا ہے وہ شرک پر شریف میں کوشش کیا کریں، ادا کیا کریں، جو صبح آ رہا ہے۔ سب کو میری طرف سے دعوت ہے، جو حضرات آ سکیں آ جائیں، اور صبح جمعے کی نماز سے پہلے ہی حضور میاں صاحب کے ختم پاک کی آخری دعا ہوگی، اس میں شامل ہوں اور برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں۔ ویسے سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ 17-18 اکتوبر کو ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت فرمایا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا انعامات رکھے نے، ٹھیک، انتظامیہ نے انعامات رکھے نے، وہ انعامات تقسیم ہوں گے۔ میاں صاحب نے اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں چلا جاؤں یا میرے زندگی میں کرنا چاہوں، جلدی سے جلدی آؤ، جلدی بھی آ جاؤ، مہربانی معاملہ کیجیے۔ دوستو لے آؤ، وہ کس طرح دینے کو نام لیں گے؟ ہاں قرآن دادی نکالو، آپ نکال لیجیے، اس میں ڈالو۔ ایک اور ہے، پرچے نہیں گئے کھڑا کر کے پرچے لا سکتا، کوئی بات نہیں، 231 نمبر کے ہے بھیا۔ ایک ہی میں بنا۔ چلو ٹھیک ہے، لو بھی جندہ کول 231 نمبر ہے وہ اپنا انعام لے جائے آگے۔ بھائی پہلے جو ہے نا پہلے 3 قرآن پاک ہے، پہلے 3 انعام لے لیں۔ اچھا بھائی شور نہ کریں، آرام سے، محفل ہے حضور کی، اس کا ادب ہوتا ہے، محفل کا ادب ہوتا ہے، توجہ رکھیں۔ یہ 231 نہیں، 240 بھی آ جائے، اکٹھے کتنے نکال لیں؟ 231 قرآن پاک آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس کو زمین پہ نہیں رکھنا، اونچے مقام پہ رکھیں، اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ 249 249 جلدی 228 228 نمبر، یہ پہ گن کے کٹوانا تو کیا بتا 228 57 نمبر، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا۔ اللہ کیا کڑیا پہلی بار دیکھیں۔ 183 چلو جو موقع ہے 83 قرآن پاک 183 پھر کھلا 83۔ آپ بھائی جو آ رہے ہیں 47 47 227 بھائی شور نہ کر،
لو جی یہ 32 نمبر جی 32 32 32 192 192 192 203 203 133 133 تیرا کلو میں ہاں ٹھیک ہو گیا بےدبی بھی نہیں رہے گی 38 38 نمبر 38 121 141 141 کتنا بھی چلو جو آئے اس کو دے جائیں 77 18 اور مکس کر 18 نمبر لو جی 211 211 کتنا بھائی 211 نمبر 204 نمبر 18 نمبر اکونجا 51 51 کتنا جی بہت 244 250 251 251 یہ سارے 200 ہی آ گئے چلو کوئی گل نہیں 242 سانو کی پتا تھوڑا کیڑا نمبر 164 ہاں جی 164